على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علوم القرآن کے مباحث میں ہم جو آخری مبحث پڑھ رہے تھے اس میں وحی، الہام اور کشف کا فرق پڑھا جا رہا تھا۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اس حوالے سے خوبصورت اور جامع گفتگو الہام کے ذیل میں فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ الہام اور وحی بے اعتبار معنی لغوی کے یہ قریب المعنی ہے۔ گو کے استعمال میں کسی قدر ایک دوسرے سے الگ ہوں، مگر اکثر جگہ دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی دل میں القاء کرنا۔ وحی کا اطلاق کتابت، اشارت، رسالت اور کلام خفی پر بھی ہوتا ہے۔ اور عرف شرع میں وحی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ الہام میں سب شریک ہوتے ہیں۔ تو گویا لفظی فرق کے اعتبار کے علاوہ عرف شرع کے دونوں کے معنی میں کسی قدر تفاوت ہوگی، کیونکہ وحی میں ایک خاص بات ہوتی ہے جو الہام میں نہیں ہوتی۔ اس لیے شرعی معنی کے لحاظ سے غیر نبی کو صاحب وحی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، لغوی معنی کے اعتبار سے غیر انبیاء پہ بھی اس کا اطلاق ہوا ہے اور ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، لفظ وحی کا استعمال ہوا اور جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ شہد کی مکھی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، وحی بمعنی الہام کے ہے، لیکن وحی کا لفظ استعمال ہوا لغتاً۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اسی طرح ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اسی طرح قرآن میں ذکر ہے إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، لیکن یہ سب تحقیق لفظی ہے۔ اب آئیے کہ ہم اس کی حقیقت اور اس کے معنی سے بحث کریں۔ تو شیخ محدث دہلوی کہتے ہیں ان کے الفاظ کہ وحی یا الہام خدا تعالی اور اس کی مخلوقات کے درمیان ایک پیغام یا ایسی تار برقی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے خالق سے ہمراز اور ہم کلام ہوتی ہیں۔ گو ان مخلوقات کو اس خالق سے کچھ بھی مماثلت اور مشاکلت نہیں، مگر تاہم ایک ایسا ربط ہے کہ گویا وہ اس کے پاس ہر دم موجود ہے۔ اور عارف فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس، اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را باجان الناس۔ اللہ جل شانہ کا ایک ربط ہے مخلوقات کے ساتھ، گرچہ اس کی کوئی کیفیت واضح نہیں۔ ایک اردو شاعر نے کہا ہے سب سے ربط آشنائی ہے تجھے، سب سے ربط آشنائی ہے تجھے، دل میں ہر ایک کے رسائی ہے تجھے۔ اللہ جل شانہ ہر دل میں موجود ہے، اور اس امر میں انسان، حیوان، حجر، شجر، زمین، آسمان سب شریک ہیں۔ ایک اردو شاعر کہتے ہیں دل کے کاشانے میں ہے تصویر یار، دل کے کاشانے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اللہ یہاں ہے، مومن کا دل تو اللہ کا گھر ہے۔ لیکن الہام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو الہام اللہ جل شانہ ہر چیز کو کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر دم وہاں سے ہر ایک چیز کی طرف تار برقی جا رہی ہے، اور ہر نوا کی طرف اس کی وحی ہوتی ہے، اور اس لیے ہر نوا کی ایک شریعت جدا ہے اور اس پر اس کی مخالفت حرام کر دی گئی ہے۔ تفصیل میں کہتے ہیں کہ معدنیات کی طرف یہ الہام ہو رہا ہے کہ اپنی صلابت اور رخوت اور حرارت اور برودت کو محفوظ رکھے، اس کی صورت نوعیہ ہمیشہ ان اوامر الہی کے بجا لانے میں کمر بستہ اور دست بستہ کھڑی رہتی ہے۔
اور کبھی آگ سے حرارت دور نہیں ہو پاوے گی اور پانی سے رطوبت اور برودت